آپ پاکستان سے ہیں واجد علی صاحب، واجد بھٹی صاحب؟ جی بھائی جان۔ کون سی جگہ سے ہیں پاکستان سے؟ پتوں کی۔ اچھا، پتوں کی پھولوں کی سرزمین ہے۔ ہاں جی 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 بھائی۔ واہ زبردست۔ میری فیملی کے لوگ یہ جو پتوں کی ہے نا، یہاں پہ بہت اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے ہیں کون سی آپ جگہ؟ کے پتوں کی میں، یعنی کہ اونچی جگہ تے باندھے ہیں نا گلوبل صاحب؟ ہاں جی اونچی جگہ تھے، بڑی بہت اعلیٰ مطلب سرکاری عہدوں پہ نا پتوں کی میں۔ اچھا نہیں میں آخیا اونج کی دیں سارے تو اونچے ہو کے بہندے ہیں، ਉਹੀ ਤੇ ਬਾਈ یعنی کہ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ سرکاری نوکریاں رہی ہیں۔ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਯਾਰ۔ نہیں کہہ رہے نا اونچی جگہ تے ہیں، میں آخیا کہ دائیں انہاں کو چبارے ਮੈਂ بڑھائیں ਕਿਹਾ سارے۔ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। اچھا اچھا ਹਾਂਜੀ پتوں کی سرگودا ڈفرنٹ پلیس۔ سرگودا کہاں ہے یار؟ پتوں کی کوئی کہاں ہے؟ سرگودا ایک بندے دا نا تے ਨਹੀਂ لے ਕੋਈ ہو، ایک ਯਾਰ بندے ਇੱਕ دا نا۔ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਹੂਪੁਰੇ صحیح صحیح صحیح۔ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ویریس جگہ تے لاہور، مطلب اسی طرح ہی ہے۔ تمہیں پتا سرکاری بندے تو پھر گھومتے پھرتے ہی رہتے اپنے کیریئر چ۔ صحیح۔ ملک صاحب تسی کدھر غائب ہو یار؟ گل بات ہی چاہو نا، تسی چپ کر کے بھائی براڈ جان میں ایک بیٹھ کوشچن تھا یار۔ میں بس تہاڈی گلاں سن رہا ہوں سر نہیں تسی ذرا وچ شاملے گفتگو رہا کرو، تسی ہوسٹ ہو سر پروگرام دے، اسی تے ایویں ناستے بھائی دے آ جی تے ہیلو آئے کرن واسطے تہاڈے نال۔ نہیں جدو تسی آ جاندے ہو نا پھر یو آر دا ہوسٹ نہیں اینڈ سر یو آر دا نہیں براڈ کوآرڈینیٹر اینڈ یو آر ایوری تھنگ۔ نہیں سر میں حاضر ہاں، بڑی مہربانی بھائی جان بہت ایک کوشچن کر سکتا ہوں؟ ہاں تسی جی خواجہ رسپیکٹ بٹی کرتے صاحب کریں کوسچن بسم اللہ کر کے۔ اچھا یار نا یہ قادیانی جو ہیں ہاں جی یہ کہتے ہیں کہ لعنت کا مطلب ہے دعا دینا، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں جی، ایک مربی کی آڈیو ان کی گردش کر رہی ہے، اس میں اس مربی نے کہا ہے کہ جی لعنت کا مطلب دعا دینا ہوتا ہے۔ تو پھر دیں آپ کیا واجد اس کے بھائی، آپ حقدار دیں سمجھتے مرزے ہیں؟ کو، میں تو دیتا ہوں، میں تو تو اس آپ کی ایسا قبر کریں پہ دیں بت مرزے کو بھیجتا ہوں، لعنت دے۔ میں تو اس کو تاحیات دوں گا انشاءاللہ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس قادیانیوں پہ۔ بس پھر آپ ان ملک کو صاحب دعا دے دیں۔ اج تسی بھی دعاواں دتیاں نے انہاں دے مطابق یا کوئی نہیں جی؟ یہ انہاں دے مطابق دعا ہے بھئی، اسی تے لعنت ہی بھیجنے ہیں، وہ سمجھدے نے کہ دعا ہے۔ دیکھو یار اچھا یہ کیسا دسو لعنتی عامر بندے ہیں، بھائی آج نہیں کہتے ہیں نظر کہ آئے، لیکن عامر بھائی کا کوئی پتہ ہے عامر بھائی کدھر یار نے؟ 2 دن ہو گئے نے غائب نے، پتہ نہیں کی وجہ ہے کدھر نے، انہاں دی صحت بھی ٹھیک ہے؟ وہ تسی اٹلی والے تو ان تسی کو پتہ ملک کرو صاحب نا۔ پتہ ہے؟ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ کدے نال؟ ਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੈ ڈاکٹر ਵੀ ਨਹੀਂ, زکریا ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਕੀਮ ਹੈ। اچھا ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ نے, YouTube ਤੇ نہیں یار ਵੀਡੀਓ ایک ਵੀ جگہ ਪਈ ہے۔ تے تو گل ہی نہیں کرن دے رہے سی، وہ تے نہیں گل کر رہے ਨਹੀਂ یا ਉਹ کوئی اور ਸ਼اਇਦ گل؟ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ اچھا وہ پھر میں نہیں دیکھ سکیا یار، میں تے اج انہاں نوں کہ ٹائم لبدا سی رہا ملک بلکہ صاحب؟ کتے نظر آن، تسی دسو کی ہویا اودے وچ؟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ। اچھا پھر میں وہ یہ نہیں ہویا، میں ہوں عامر بھائی انہوں نے ویڈیو ایک چاڑی ہے، ویڈیو میں ڈٹھی ہو یہ ہے نا ایک حدیث دے بارے خود مرزائی مان گئے نے کہ حدیث ضعیف ہے۔ ਉਸੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ہاں تو وہ خود مان گئے نے مرزائی۔ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਇਥੂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਉਥੂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ख़त्म का मतलब आखिरी नहीं होता, कोई कहता आखिरी होता है, कोई कहता है आखिरी नबी जो है वो कुरान पाक से हैं, कोई कहता है कुरान पाक तो से तो कोई उनका दावा ही नहीं है। हर बंदा अपना अपना अकीदा लैके फिरदा है, हर बंदे का अपना चूरन है, जिन मर्जी बेचे। ਕਿਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਇਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ मौलवी ਇੱਥੇ वक्की पहाड़ आ गया, मौलवी वक्की पहाड़। अस्सलाम वालेकुम। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਸੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हाँ जी सिकंदर भाई, आपकी आवाज़ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। हाँ जी। अच्छा, ये ग्लोबल भाई जो है ना अभी पूछ रहे थे उसका मुबारक अहमद सानी वाले केस का, तो मैं मुख्तसरन जो है ना उसका सारा अहवाल आपके सामने रख देता हूँ। और उसमें वकूआ जो है ना सारे का सारा वो ये हुआ है कि 2019 में आप लोगों ने सुना होगा तफसीर सगीर का नाम। तफसीर सगीर जो थी ना, ये तफसीर थी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की, इनका जो दूसरा 2 नंबर खलीफा था, उसने लिखी थी। तो रबुआ जनाब नगर में 2019 में मुबारक अहमद सानी नाम का एक बंदा था, उसने प्रिंटिंग प्रेस लगाया हुआ था और वो उसमें ये तफसीर जो थी ना उसको छाप के बेच रहा था। आप लोगों के इल्म में होगा कि इन लोगों के ऊपर पाबंदी है कि शायर इस्लाम जो है उनको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ दूसरी बात ये कि 2000 गालिबन 21 में पंजाब में कुरान पाक की ये जो प्रिंटिंग वगैरह है ना, इसके हवाले से ऑर्डिनेंस भी पास हो गया था, जिसके तहत कुरान पाक के तर्जुमे में किसी किस्म की भी जो तहरीफ है ना वो कोई भी बंदा नहीं कर सकता, इस तरह से नहीं छाप सकता मुंह उठा के। अच्छा, 2019 में इसने ये काम किया मुबारक अहमद ने। तो मामला इस तरह से हुआ कि 2022 में जो है ना इसकी हुई रिपोर्ट, जो मुतल्लिका इदारे थे उन लोगों ने उस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छापा मारा, वहाँ से इसको भी गिरफ़्तार किया और वो जो सारी मवाद था वो भी ज़ब्त कर लिया। अब जब इसको उन लोगों ने गिरफ़्तार किया है ना, तो पहले लोअर कोर्ट्स में उसको जो जज साहब थे उन्होंने सज़ा दे दी है। तो अब जिस तरह पाकिस्तान में कानून है, आप लोगों को पता ही है कि जब भी लोअर कोर्ट्स में सज़ा होती है ना, तो जो मुजरिम है उसके पास अपील का राइट होता है। तो ये मुबारक अहमद सानी वगैरह जो है ये फिर अपील में चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब लोग ये लोग गए हैं ना, और ये सारे की सारी सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन इस साल के फरवरी में फ़ैसला एक दिया था इस केस के ऊपर। अब वो जो फ़ैसला था ना वो ये उसमें जो उन लोगों ने चीज़ें लिखी थी उस फैसले में, वो ये लिखी थी कि एक तो ये कि इस बंदे ने जो ये तफसीर छापी थी ना, ये इसने छापी थी 2019 में, ठीक है। और इसके ख़िलाफ़ FIR जो है वो हुई है 2022 में, और कानून पंजाब में जो बना है ना वो बना है 2021 में। तो हम लोग जो है ना एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये पेश आ रही है कि जब तक पाकिस्तान में कोई कानून ना बने तो मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक जुर्म कर दिया है, ठीक है, जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद वो कानून बना है, तो उस कानून के मुताबिक उसको हम सज़ा नहीं दे सकते। बस सिर्फ माजी नहीं हो सकता, वो बात समझ आ गई, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक ये उन्होंने बात की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि इस बंदे के ऊपर जो FIR हुई थी ना 2022 में, FIR में जो दफात शामिल की गई हैं वो शामिल की गई हैं तौहीन रिसालत की, ठीक है, जबकि ये इस केस में मुतल्लिका दफात जो थी ना वो ये नहीं थी बनती। इन दो चीज़ों की बेस के ऊपर उन लोगों ने अपने डिसीजन में ये कहा कि ऑलरेडी ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं इस सारे मामले में, तो इस वजह से हम, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 साल से ऑलरेडी जेल में भी है
اور جو 2021 کا قانون ہے اس کے تحت بھی جو اس جرم کی سزا ہے وہ غالباً 5 سال ہے، 5 سال یا شاید 3 سال ایگزیکٹلی، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہم 5,000 کی جو ہے نا مچل کے ان کی ضمانت کے اوپر رہا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب جب ان لوگوں نے سپریم کورٹ والوں نے یہ فیصلہ سنا کہ اس کے بعد فیصلہ پبلش کیا ہے نا، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر فیصلے کے بعد جو ہے نا فیصلے کے ساتھ ججز اپنے کچھ ریمارکس بھی لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ کے جو ججز تھے نا دو، ایک فائز عیسیٰ، دوسرے کا نام پتہ نہیں کیا تھا، میرے ذہن سے اس وقت اتر رہا ہے نام، ان دونوں ججز کے جو ریمارکس تھے وہ ریمارکس بھی بڑے خطرناک تھے۔ مثال کے طور پہ ان لوگوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دے کے لا اکراہ فی الدین والی آیت کا یہ کہا تھا کہ قادیانی جو ہے وہ پاکستان میں اقلیت ہیں، تو سٹیٹ جو ہے وہ کس طرح سے کسی قانون کو امپلیمنٹ بائی فورس کروا سکتی ہے۔ پھر دوسری انہوں نے بات مثال کے طور پہ یہ اس میں کی بڑی کنٹروورشل جو تھی وہ یہ تھی کہ قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ یہ لوگوں کے مذہبی جذبات جو ہیں ان کو کیوں مجروح کرتے ہیں اس بات کو بیس بنا کے کہ جی فلاں بندے نے قرآن پاک میں جو ہے وہ کسی قسم کی ترمیم کر دی ہے، ٹھیک ہے، یا تحریف کر دی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں۔ اب جب یہ سارا کا سارا فیصلہ شائع ہوا نا تو اس کے اوپر پورے پاکستان میں آپ کو پتہ بڑا شور وغیرہ مچا، تو پھر کچھ جو وکلاء تھے اور کچھ جو تنظیمیں تھیں نا ان لوگوں نے مل کے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن جو تھی وہ دائر کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس ریویو پٹیشن کو منظور کیا اور منظور کرنے کے بعد کچھ تقریباً 10 سے 12 جو تھے نا مختلف پاکستان میں مذہبی ادارے اور جامعات اور مختلف علماء، ان کو یہ کہا کہ اس مقدمے کی ہم سماعت تو ٹھیک ہے پھر سے ریویو میں کریں گے، لیکن جو اس میں جو دینی پہلو ہیں نا، جو شرعی پہلو ہیں، ان کے اوپر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آپ بھی جو ہے نا اپنے کچھ جوابات جو ہیں وہ ہمیں ریٹن فارم میں سبمٹ کروائیں۔ اچھا، اب یہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے جو فیصلہ پھر سے اس ریویو پٹیشن کا کیا ہے نا پبلش، اس میں انہوں نے پرابلم تھوڑی سی یہ کی ہے کہ اس بات کا تو ذکر کیا کہ قادیانی جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہر قسم کی جو ہے نا لیجسلیشن اور اس کی انٹرپریٹیشن وہ قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس کے تحت ہوگی، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی جو وہ گڑبڑ کر گئے ہیں، بلکہ تھوڑی نہیں ٹھیک ٹھاک گڑبڑ کر گئے ہیں، وہ کر گئے ہیں ایک تو اس چیز کے اوپر کہ جو علماء انہوں نے شامل کیے تھے نا گائیڈنس کے لیے، ان علماء کی انہوں نے رائے تو لے لی، ٹھیک ہے، لیکن کی انہوں نے اپنی مرضی، ان کی رائے کو انہوں نے وقت کوئی نہیں دی، وہ باقاعدہ انہوں نے پوائنٹس نوٹ کروائے ہوئے ہیں کہ علماء نے ہمیں یہ بات کہی، یہ بات کہی، یہ بات کہی، یہ بات کہی، تو یہ اس کی جو ہے نا ہمارے نزدیک یہ انٹرپریٹیشن ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ معاملہ گڑبڑ کیا کہ غالباً پوائنٹ نمبر 41 یا 42 جو ہے نا اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان غیر مسلم اقلیت ہیں، لیکن جو ان کی اپنی 4 دیواری ہے نا اس کے اندر وہ اپنی تعلیم کے لیے یا اپنی تبلیغ کے لیے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم ان سے کوئی بھی باز پرس نہیں کر سکتے۔ اب بیسیکلی مطلب میری نظر میں اس ڈیسیژن میں سب سے زیادہ کنٹروورشل جو چیز ہے نا وہ یہ چیز ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے بالکل اینڈ کے اوپر بیان کی ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں قادیانی ٹھیک ہے آئینی طور پہ غیر مسلم اقلیت ہیں، اب اگر تو اپنی تبلیغ کے لیے یا اپنی تربیت وغیرہ کے لیے ان لوگوں نے کوئی تبلیغی مواد استعمال کرنا ہے نا، یا کسی مذہبی چیز کی انٹرپریٹیشن یا اس کی تفسیر کرنی ہے، تو ان کی اپنی جو مذہبی کتابیں ہیں یعنی روحانی خزائن اور تذکرہ، اس کی وہ ٹرانسلیشن کریں، اس کی انٹرپریٹیشن کریں، اس کی تعلیم دیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، چادر 4 دیواری کے اندر کریں، نو پرابلم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہے مسلمانوں کی کتاب، ٹھیک ہے، قانونی طور کے اوپر آپ کو یہ رائے نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اپنی چادر 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی جو مذہبی کتاب ہے
اس کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کریں, اپنی مرضی کا اس کا ترجمہ کریں اور اس کے اوپر تفسیر صغیر کا لیبل لگا کے بانٹتے پھریں اس کو اپنی وہ چادر چار دیواری کے اندر. اگر آپ نے اپنی چادر چار دیواری کے اندر کوئی تبلیغی کام کرنا ہے, کوئی اپنے جماعت کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرنا ہے, تو آپ روحانی خزائن جو ہے اس کے بارے میں یہ چیز سامنے لے کے آئیں. جو تذکرہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کریں. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتنی کتابیں ایسی ہیں جو عربی میں ہیں جن کا ابھی تک ترجمہ ہی کوئی نہیں ہوا, ان کا آپ ترجمہ کریں. جو مسلمانوں کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم, اس کا ترجمہ کرنے کا رائٹ آپ کو ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ ایز پر آرڈیننس 1984 بھی آپ شاعر اسلام جو ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ہے سارے کا سارا مقدمہ اور ساری کی ساری سمری اس بات کی, جس کے اوپر اب اس ٹائم پورے پاکستان میں شور مچا ہوا ہے. میرے نزدیک اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل جو چیز ہے نا, وہ یہ چیز ہے کہ چادر چار دیواری کے اندر بھی ان کو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی اجازت کیوں دی جائے. کیونکہ اگر تو آپ ان کو یہ اجازت دیں گے نا, تو پھر کل کو کوئی بندہ اٹھے گا چادر چار دیواری کے اندر اپنے سو کالڈ مذہبی عقائد کے تحت قرآن پاک کی معاذ اللہ نہ کرے بے حرمتی کرے گا, اس کو نظر آتش کرے گا, تو پھر آپ اس کو کیا چھوڑ دیں گے کہ اس نے جناب اپنے مذہبی عقائد کے تحت قرآن پاک کی بے حرمتی چادر چار دیواری کے اندر کی ہے, اس لیے ہم اس کو پوچھ نہیں سکتے. یہ ہے بات ساری. جی گلوبل بھائی. بھائی بہت بہت شکریہ. میرے پاس بالکل بھی کوئی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن یہ کہ آپ نے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے اس موضوع کے اوپر, تو اس کو پھر آپ تھوڑا سا فالو کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ. کسی اپنے وکیل وکلا دوستوں سے بھی بات کریں گے, پوچھیں گے ان سے کہ کیا صورتحال ہے. یہ گلوبل بھائی آپ اس کی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے نا, جی جی تو آپ کو یہ جو دونوں فیصلے ہیں نا, ان کی جو بلیک اینڈ وائٹ فارم میں ساری کی ساری ڈیٹیل ہے وہ مل جائے گی. اگر آ گیا ہے اس میں PLD میں پبلش ہو گیا, پھر تو پتہ نہیں اب پڑھا ہوگا کہ نہیں, لیکن دیکھتے ہیں. میں دیکھوں گا. میرے پاس اس کی بالکل بھی انفارمیشن نہیں, کیونکہ میں نا جس دن کا ٹک ٹاک پہ پاکستان کی خبریں چھوڑی ہوئی ہیں اس دن ذرا بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے. السلام یہ آج علیکم. میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو سنا تھا, تو وہ کوئی مطلب ٹاک کر رہے تھے, تو وہ میں نے ان کا پورا بیان سنا, اس سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ کوئی پرابلم چل رہی ہے, لیکن مجھے بیک گراؤنڈ کا کوئی پتہ نہیں تھا. نہیں, وہ چلو اچھا ہوا پرابلم تو بہت بڑی اس ٹائم چل رہی ہے. پرابلم تو پاکستان میں بہت بڑی چل رہی ہے. پھر ایک اور بات بھائی, ایک اور اسکندر بات. مرزا بھائی, جی جی معذرت چاہوں گا, ایک بات میں نے ابھی آپ سے سنی. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے کچھ عربی میں کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کی آج دن تک تشریح نہیں ہو سکی. کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ کتابیں مرزا صاحب نے عربی میں خود لکھی ہیں؟ چلے میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ ان کی طرف منسوب ہے, روحانی خزائن کا حصہ ہیں. کیونکہ لکھنا پڑھنا تو اس بندے کو یہ آتا بھی نہیں تھا. بات جو ہے نا, لکھنا پڑھنا تو اس بات- بندے کو آتا ہی نہیں تھا, تو پھر اس نے کتابیں کیسے لکھ دی؟ ہاں نہیں, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں میں تو عربی خواں نہیں ہوں, نہ آپ عربی خواں ہیں. لیکن اب آپ کو یہاں پہ میں ایک مزے کی بات بتاؤں. قادیانی جماعت میں ان کا ایک عرب ممالک کا مربی تھا, ہانی طاہر اس بندے کا نام تھا. ٹھیک ہے, شاید آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. تقریباً 5-6 سال پہلے جو ہے نا, ہانی طاہر جو تھا یہ اسلام لے آیا تھا, اور اس نے کہا اس کے مطابق اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ اور قادیانیت چھوڑنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی نا, وہ تھی یہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو عربی کی کتابیں پڑھی ہیں نا, اس میں گرامیٹیکل, ہسٹوریکل, ریلیجس بہت بہت بڑے بلنڈر ہیں. پہلی چیز جس کی وجہ سے میں اس چیز پہ قائل ہوا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ نبی نہیں ہو سکتا. دوسری چیز اس نے کہا کہ کیونکہ میں عربی خواں ہوں, اسی لیے جو عربی نثر ہے نا اس کو میں سمجھتا ہوں. تو میری اسیسمنٹ کے مطابق یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کتابیں عربی میں ہے نا, یہ کسی ایک بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ 5-6 مختلف بندوں نے لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کچھ اس نے پھر نشاندہی بھی کی ہوئی ہے کہ یہ الفاظ اس طرح سے تبدیل ایک جگہ کے اوپر اس طرح سے ہیں, پھر دوسری جگہ کے اوپر اس طرح سے ہیں. انداز تحریر جو ہے وہ کسی کتاب میں کوئی اور ہے, کسی اور کتاب میں کوئی اور ہے. پھر یہ بھی اس نے بات کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو عربی تحریرات ہیں نا, اس نے باقاعدہ حوالے دیے ہوئے ہیں کہ یہ عربی تحریرات دراصل
جو پچھلے زمانے کی کچھ عربی لٹریچر سے جو لٹریچر جو چھپا ہوا تھا نا اس کے اندر سے لے کے چھاپا گیا ہے. تو یہ بات آپ کی ایک حوالے سے بالکل ٹھیک ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. جی السلام علیکم. یعنی طاہر نے خاص طور پر جو ہے نا خطبہ الہامیہ جب پڑھا نا وعلیکم السلام. تو اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا یہ کلام, یہ اس کا اپنا ہاتھ کا بنایا ہوا کسی اور کا لکھا ہوا ہے. ہانی طاہر نے پی ایچ ڈی کی ہے مرزا کی عربی لغت میں غلطیاں, اس کا میں نے تھیسس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے, میں نے واٹس ایپ پہ دوستوں کو بھیج دیا ہے. ابو رافع بھائی ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں نا, آپ کے پاس میرا سر نمبر. آپ ابو رافع بھائی آپ واٹس ایپ پہ تو بھیجتے ہیں, کسی وقت جو آپ کے دوست واٹس ایپ پہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی کبھی کوئی 1 2 4 10 پیجز ذرا نیٹ پہ بیٹھ کے ہمارے لیے بھی کبھی پڑھ سکیں یا کچھ شیئر کر سکیں تھوڑا بہت, تو آپ کے شکر گزار ہوں گے. ہاں میں کس طرح بھیجوں, مجھے سسٹم سمجھ نہیں, میں جیسے آپ اب تشریف لائے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی ایسی باتیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں آپ ٹاک کے ذریعے شیئر کر سکیں کہ یہ بات ہے یہ بات ہے, ہاں تو نہیں کافی وہ ہیلپ فل رہے گا نا. کیونکہ وہ میں واٹس ایپ پہ تو دیکھیں کم لوگ ہیں, جیسے اب واٹس ایپ پہ 5-6 لوگ ہوں گے جن کے نمبر آپس میں ایکسچینج ہے, جو میرے جیسے نمبر بھی نہیں شیئر کرتے کسی وجہ سے, تو پھر وہ کیا کریں. لیکن آپ جب بھی ذکر کرتے ہیں, پچھلے دفعہ بھی مجھے تشنگی تھی کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کچھ شیئر کر سکیں تو, اگر نہیں تو پھر ایک الگ مہربانی بات ہے. کیجیے گا, میں نے اپنا یہ واٹس ایپ نمبر جو ہے نا شیئر کر دیا براڈ کے اوپر, ہی مجھے ایڈ کر کے مجھے بھی سینڈ کر دیجیے گا. یہ تو بڑے کام کی چیز آپ نے کی ہے. آپ مجھے اس میں مجھے سلطان پرائیویٹ میں بھائی آپ نا ان باکس کر دیا کریں نمبر نا, اس طرح ایک پرائیویٹ منٹ شیئر کرنے کی میں بجائے اس کو اسے ایڈ میسج کروں میں کر اپنے دیا نمبر کریں. میں. اچھا السلام علیکم ابو رافع بھائی, ایک اور بات میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو. جی جی ایک طارق چوہان صاحب نے ایک مربی کی ویڈیو شیئر کی ہے اپنی جو ہے نا ٹائم لائن پر, جس میں وہ مربی کہہ رہا ہے کہ حضرت بیانہ جڑا تحصیلدار صاحب جی مرزا غلام احمد ٹٹیانی جی وہ اس کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے ان کی عظمت اونچی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ, استغفر اللہ العظیم. یہ تو ان کا افیشل آدمی ہے نا, ان کا ایک آپ کا نا مربی ہے جو یہ بتا رہا ہے. تو میں ڈھونڈتا ہوں اگر مجھے ملتی ہے تو میں آپ کو وہ سنانے کی کوشش بھی کروں گا. کہ یہ بھائی آپ کا یہ پاکستان کا نمبر ہے یا کہاں کا ہے؟ میرا یہ گریس کا نمبر ہے. تو کوڈ تو یہی ہے اس طرح میں ڈال. ہاں جی 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 یعنی 30 جی جی پلس دبانے کا 30 یہی نا. جی جی ہاں میں سیو کر رہا ہوں, پھر ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. شکریہ, تھینک یو, اللہ پاک آپ کو جزا دے. ابو رافع بھائی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج میرا ملا ہے, میں نے آپ کو ایک میسج بھی کیا ہے. ہاں میں دیکھتا ہوں چیک کرتا ہوں. آپ کا نام بھائی کیا ہے؟ سکندر. ندیم پرویز. میں سیو کروں تو اس میں لکھ دوں 69496. اب ملک عمران تو بھی ایڈ کر یار واٹس ایپ دا, تینوں میں اگے بھی کیا سی. میرے پاس ہے ان کا نمبر. نہیں میں کہہ رہا ہوں میرا نمبر ایڈ کر, ورنہ فرانس آ کے تیرے یہ جو ہے نا تیرے پاس یہ گاڑی ہے ٹیکسی ہے یہ میں نے چھین لینی ہے. 696. اچھا جی وہ میں نے ڈھونڈ لی ہے, آپ کو سناؤں وہ ویڈیو آڈیو. جی سنا. اوکے پھر سنو. بالکل سنائیں گے, بالکل سنائیں. ہمارا یقین ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کرتے ہوئے باقی تمام انبیاء سے اپنے درجہ و مقام کے لحاظ سے افضل ہیں. آگے حضور تعریف فرماتے ہیں, میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوسرے شموس سے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری شریعت نبی تھے, ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام کس طرح بلند ہو گیا.
या बाज़ और कौमों में जो साहिब शरीयत नबी गुजरे हैं उनसे आप बड़े किस तरह करार दिए जा सकते हैं? इसका जवाब ये है कि बेशक ये अंबिया बड़े थे, मगर उन शमूस और इस कमर में भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये बेशक कमर है मगर उस शम्स का जो पहले तमाम शमूस से बहुत ज़्यादा रोशन था, इसलिए ये लाज़िम था कि शम्स का कमर अपनी रोशनी में पहले तमाम शमूस से बढ़ जाता। इसकी ऐसी ही मिसाल है जैसे किसी जगह पर 1000 लैंप हो और हर लैंप का एक रिफ्लेक्टर हो, तो अगर उस 1000 लैंप के मुकाबला में एक लैंप ऐसा हो जिसका निगाह के बताए। सुनाओ जी, ये सुन लिया ने? जी जी, ये किसकी आवाज थी? ये इनका गुमरबी है, उसकी आवाज थी, मैं उसको नहीं जानता। पहले मैं नंबर है जेड़ा है ना मौलाना वक्की बाड़ का नंबर है 0033 003। हाँ इमरान भाई, ये आप क्या कह रहे थे इसमें? इसने क्या बात कही है? सुन तो इसकी ली। इसने कहा है कि हम तहसीलदार साहब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जनरल कर्नल को सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तस्ना देकर हम तमाम जो दूसरे अंबिया हैं उनसे इनका दर्जा अफजल मानते हैं। सही सही। ये अबू राफे भाई जो है ना, आप इसके ऊपर ज्यादा रोशनी सही डाल सकते हैं, अहले इल्म लोगों में से हैं आप, कि ये अकीदा जो है ना, ये मेरा तो ख्याल है इन्होंने जो रवाफिज है ना उनसे चोरी की है। बहरहाल कुछ भी सरारतुल कुफ्र है भाई ये। है तो कुफरिया अकीदा, क्योंकि बाज रवाफिज ये भी कहते हैं ना कि हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलावा जो हैं बाकी जितने नबी आए हैं उन सबसे अफजल हैं। तो ये वही अकीदा इन्होंने चोरी करके कुफरिया अकीदा वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर फिट कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। यार जब काफर वो ठहरे ही हैं तो चाहे एक अकीदे से ठहर जाए चाहे दूसरे से ठहरे, वो भी कहते हैं कि रहना तो हमने काफर ही है। अरबिक में कहावत है, कहना है कि लैसा बादल कुफ्र इस्मुन, कुफ्र के बाद तो गुनाह कोई है ही नहीं। एक आदमी काफर है तो यही सबसे बड़ा गुनाह है, बस बात खत्म। नहीं वो साथ ग्लोबल भाई, ये अभी एक और लतीफे वाली बात है ना कि चलें ठीक है, आपका अकीदा जो था वो तो चलो था ही कुफरिया, ठीक है, लेकिन उसकी जो बुनियाद आपने खड़ी की है वो भी एक दूसरे कुफरिया अकीदे की बुनियाद के ऊपर खड़ी की है। जी आप उनकी बुनियाद देखो, वो तो एक पैरेलल निज़ाम उन्होंने खड़ा किया हुआ, इस्लाम के मतवाज़ी पूरा एक निज़ाम है। और उस लिहाज से उन्होंने अपने जैसे नबी खड़ा कर लिया, उसके बाद उसके असहाब खड़े कर लिए, असहाब के बाद अपनी उम्महातुल मोमिनीन खड़ी कर ली, उसके बाद अपना मालियाती निज़ाम खड़ा कर लिया, उसके बाद अब जो है वो अपनी जंगों को भी कहते हैं ये जंग मुक़द्दस है, ये फ़लानी जंग है, ये फ़लानी जंग है। एक पूरे का पूरा निज़ाम पैरेलल खड़ा किया हुआ है जी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जेड़ा मीर लतीफ है तो ब्रेसियर थोड़े जिहा छोटा हो गया ना वे, ठीक है। जो साइज है हुन फिर वही है। नहीं इस तो पाया होया जे लड़कियां जिम नहीं करदियां या दौड़ लेंदियां, ये भी वैसे ठीक है, दौड़ लगा के ऐ पा के ब्रेसियर ए भी ते बुढ़ी खजूर ना। मैंने दोनों दोस्तों को भेज दिया। जी ठीक है, मुझे आपका मैसेज आ गया अब्दुल रफी भाई। वो पप्पू किधर गया जी ਤੁਹਾਡਾ? 2
دن ہو گئے میرا خیال ہے پپو جڑا ہے وہ انہوں قابو نہیں مل سکیا کر لیا تھا ہون رک جا اچھا ایک بات اور اس نے کی ہے ہانی طاہر نے جو اندازہ لگایا ہے کہ جو غلطیوں کا اندازہ عربک میں تھا یعنی جو کیا کہتے ہیں پیمانہ تھا وہ عبد الکریم سیالکوٹی کے مرنے کے بعد مرزا نے ایک ہی کتاب لکھی ہے عربک کی وہ الاستفتاء تو مختلف ہیں غلطیاں اس میں اس کا مطلب یہ کہ اس کا بھی رائٹر کو اور تھا مرزا خود نہیں ہے ہاں اور سیرت المہدی کا مؤلف جو ہے وہ روایت ایک بیان کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا کہ میری جتنی بھی عربی تصنیفات ہیں نا یہ ساری کی ساری ایک رنگ میں ہیں الہام ہی ہاں وہ تو اس کا دعویٰ تھا نا پہلے کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عربک کے 40,000 الفاظ سکھا دیے یعنی عربی کی 40,000 لغات سکھا دی سیکھ کیا تھا وہ حالانکہ خطبہ الہامیہ اس نے ایک عید کے لیے اعلان کیا کہ میں اس عید پر جو ہے نا خطبہ الہامیہ پڑھوں گا نہیں ہو سکا تیار نہیں تھا پھر دوسری عید پہ بھی نہیں ہو سکا پھر تیسری پہ جا کے پڑھا اس نے انہیں 1.5 سال 2 سال کے بعد تو پھر وہ کہنے لگے اب 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ وہاں کر رہا ہے ان کو کیا سمجھ آ رہی ہے کوئی سپیکرز بھی نہیں تھے کیا تھا کیا کر رہا ہے پھر مریدین نے کہنا شروع کیا کہ مرزا کا یہ دعویٰ تھا کہ ایک تختی آسمان سے اترتی ہی میں پڑھتا تھا وہ ختم ہوتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی پھر دوسری تختی اترتی تھی اس طرح میں پڑھتا حالانکہ اس میں آپ عبارتیں دیکھیں تو بالکل اس کی بناوٹ ہے اپنی یا عبد الکریم سیالکوٹی کی تو اور اس نے اشعار جو لکھے ہیں وہ ایک سعید طرابلسی لبنان کا تھا طرابلس لبنان کا تھا کوئی وہاں پہ رہا تھا جا کے اس نے لکھ کر دی ہیں سارے اشعار تقریباً مگر اس کا اثر مل نہیں رہا اس نے ہانی طاہر نے بڑی کوشش کی کہ کہیں پتہ چل جائے کہ وہ واپس گیا لبنان کیا تھا واقعی تھا لبنانی یا اس نے یہ نام طرابلسی لکھا ہوا تھا مگر نہیں پتہ چل سکا ان کو یہ ابو رافع بھائی وہی بندہ تو نہیں جس سے شاید مرزا غلام احمد قادیانی نے وعدہ بھی کیا تھا کچھ شادی وغیرہ کا سنا تھا کہ اس کو شادی کرائی تھی اس نے پھر اس نے ہاں پھر بعد میں طلاق ہو گئی تھی نہیں وہ کہیں اور چلا گیا تھا تو پھر اس نے خط لکھا تھا کہ یہ تو بدصورت ہے میں کیا کروں ہاں مجھے بدصورت ہے تو پھر اس نے کہا بند کر کے جو کچھ چاہو کر لو ہاں یہ بھی یہ تھوڑے دن پہلے میں کسی جگہ کے اوپر یہ بھی سارا پڑھ رہا تھا یہ غالباً مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی اس کے اوپر کو مضمون وغیرہ لکھے ہوئے ہیں شاید ہاں لکھا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اسی وقت کہا تھا کہ تم نے یہ عبارتیں چوری کر کے لکھی ہیں فلاں جگہ سے ہمدانی کی کتاب سے فلاں سے تو پھر جواب دیتا کہ قرآن میں بھی تو باہر کی باتیں ہیں نا یعنی نعوذ باللہ قرآن میں بھی چوری کی باتیں لکھی ہوئی ہیں استغفر اللہ العظیم اسٹریٹ حملہ کرتا ہے جو ہے نا قرآن پر احادیث پر اسکندر بھائی اگر آج کا دور ہوتا اب تو پکا پلیجرزم کا کیس بنتا نہیں آج کے دور میں گردن مار دی جاتی ہے اس کی اچھا راشی نا ابو رافع بھائی رات کو نا جی وہ ایک بات ہو رہی تھی ان کا خلیفہ جو مرا تھا نا جس کی گردن میں چاقو وہ مارا تھا مرزا کا بڑا بیٹا بشیر محمود ہاں تو اچھا یہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا یہ مجھے رات کو پتا چلا کہ وہ واقع چی وہ شہراگ گاڑنے سے مرا ہے وہ کیا تھا کہ تو اس کی شہراگ میں وہ جو چاقو تھا نا اس کی نوک ٹوٹ گئی تھی ہاں تو وہ ڈائریکٹ شہراگ میں ہی تھی تو رات کو ڈیفینڈ کر رہا تھا وہ کیا تھوک سرکار تھوک ٹروتھ سیکر ہاں تھوک سیکر تو وہ یہ ڈیفینڈ کر رہا تھا ہاں وہ کٹی ضرور ہے لیکن فل تو نہیں نہ کٹی اچھا نہیں وہ اگر میں کہوں کہ میری ٹانگ پر زخم ہوا ہے اور تھوڑا سا کٹ لگ گیا ہے تو میں کہوں گا میری ٹانگ کٹ گئی ہے نہیں تو وہ کٹی ضرور ہے لیکن فل تو نہیں نہ کٹی ہاں اسی سے ہی مران اسی سے پھر بیمار رہتا تھا نہیں
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آپ کا ہے نا